پھینک دیں گے. آج بھی باب لد پر جامع مسجد کے بازو ایک کنواں بنا ہوا ہے. کتنی تعجب کی بات ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کر دے گئے. پھر یاجوج ماجوج جب نکلے گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جیسے امام مہدی کو کہا تھا دجال کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے، تم چھپ جاؤ. دجال کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اتارا. ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جائے گا کہ آپ کوہ طور پر پورے مسلمانوں کو لے کر چلے جائیے. کوہ طور پھیل جائے گا، بڑا ہو جائے گا، پورے مسلمان وہاں پر آ جائے گے، بس جائے گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں لے کر چلے جائے گے اور یاجوج ماجوج نکلے گے، سارے سمندروں کو پی جائے گے، سارے درخت کے پتے کھا جائے گے، ایک کانٹا ایک ذرہ بھی باقی نہیں رہے گا. ہم ایک ہے تو وہ 99% ہے. اس قدر کثیر تعداد میں یاجوج ماجوج جب نکلے گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے بد دعا کرے گے اور مسلمان ان کے لیے بد دعا کرے گے. تو ان کی گردن سے اللہ تبارک و تعالی ایک کیڑے کو پیدا کرے گا. وہ کیڑا ان کی گردن سے انہیں کھانا شروع کرے گا اور ان کے پورے جسم کو کھوکھلا کر دے گا. غرض یاجوج ماجوج اپنے جسم کے نکلے ہوئے کیڑے سے ہی خود بخود مر جائے گے. اب جب اتنی تعداد میں وہ ہوگے تو لاشیں بہت ہوگی، لاشوں سے تعفن ہوگا، بدبو پیدا ہوگی اور مسلمانوں کو پریشانی ہوگی. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کرے گے، اللہ تبارک و تعالی بارش برسائے گا. وہ بارش جب برسے گی تو وہ بدبو کو ختم کیا جائے گا اور ان کی لاشوں کو پرندے، اللہ نے ایسے مقرر کیے ہوئے ہیں کہ وہ پرندے ایک ایک شخص کی لاش کو اپنے پنجوں میں پکڑے گے اور سمندر میں پھینکے گے اور اللہ تبارک و تعالی اس سمندر میں ان کی لاشوں کو ختم کر دے گا. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی بھی کرے گے، ان کی اولاد بھی ہوگی اور آپ کا انتقال بھی ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب انتقال ہوگا تو تدفین کہاں پر ہوگی، دفن کہاں پر ہوگے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے کے سائٹ دو ہیں. حضرت ابوبکر صدیق سیدھی جانب ہے، حضرت عمر بن خطاب بائیں جانب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح لیٹے ہوئے ہیں تو یہ دونوں صاحبین بازو ہیں اور آپ حضرت ابوبکر صدیق کے نیچے یعنی آپ کے اس جانب جگہ آج بھی خالی ہے، وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین ہوگی، وہاں پر انہیں دفن کیا جائے گا. آج بھی روض رسول میں، روض مطہرہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ خالی ہے. اس کے بعد سورج مغرب سے نکلے گا. ایک دابۃ الارض، ایک جانور نکلے، اخرجنا لہم دابۃ من الارض تکلمہم، ایک دابۃ الارض ایک جانور نکلے گا. وہ مسلمانوں کو نشان لگائے گا کہ یہ مومن ہے، وہ کافر پر کفر کا نشان لگائے گا. پھر سورج مغرب سے دوسرے دن نکلے گا، توبہ کا دروازہ بند ہوگا اور پھر قیامت قائم ہوگی. یہ میں نے بہت مختصر میں بتایا، ابھی 2-3 منٹ میں انشاءاللہ بات ختم کر دوں گا. دیکھیے بزرگوں اور دوستو، دجال کی جو ایک آنکھ ہے، ایک آنکھ والا آدمی عیب دار سمجھا جاتا ہے، عیب ہوتا ہے اس میں ایک آنکھ والا آدمی، لیکن یہودیوں نے اسے خوبی بنایا. آپ جہاں پر بھی دیکھیں گے تو ایک آنکھ کا سمبول اور لوگو لگا ہوا ہے. ایک آنکھ کارٹون میں بتائی جاتی ہے، چھوٹے بچوں کا ذہن بنایا جاتا ہے، ایک آنکھ فلم میں بتائی جاتی ہے اور نشان بھی کیا جاتا ہے. بالکل اسی طریقے سے لوگ نشان کرتے ہیں اس ایک آنکھ کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دو تنظیمیں یہودیوں کی کام کر رہی ہے، ایلومیناتی اور فری میسن جسے کہا جاتا ہے. ان کے کچھ سمبول سے وہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں اور دجال کا انتظار کر رہے ہیں. وہ لوسیفر کی پوجا کرتے ہیں جو بکرے کی طرح دکھتا ہے، ان کا معبود ہے، ان کا خدا وہ مانتے ہیں، ان کا دیوتا مانتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں. اس طریقے کا وہ نشان بناتے ہیں. جہاں کہیں آپ یہ فیشن دیکھو کہ اس طریقے کا نشان بنا ہوا ہے، سمجھ لینا یہ دجالی لشکر کا آدمی ہے. کچھ لوگ اس طریقے کا بھی نشان بناتے ہیں. 666 ہوتا ہے، 18 نمبر یہ شیطانی نمبر اس زمانے میں مانا جاتا ہے، کیونکہ لوسیفر راضی ہوتا ہے 18 جانوروں کی قربانی سے. ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر 18 بکرے کاٹے جائیں گے، 18 جانور کاٹے جائیں گے تو قربانی قبول ہوگی. اس طریقے سے وہ نشان بناتے ہیں. تو آج کے زمانے میں فلم اسٹاروں کے ذریعے سے، سیریلز اور فلم کے ذریعے سے ہمارے بچوں میں یہ بات پھیل گئی ہے. کوئی کہتا ہے کہ بہت اچھا کھانا بنا ہے،
یوں اس طریقے سے وہ ہاتھ بتا دیتا ہے، کوئی کہتا ہے یوں کرتا ہے۔ سلام کی جگہ پہ عرب کے زمانے میں جب نیا نیا اسلام آیا تھا تو ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے گزرے تو وہ کہنے لگے انعم صباحن، یعنی گڈ مارننگ اس زمانے میں، یعنی عربی میں کہ تمہاری صبح اچھی ہو۔ انعم صباحن کے معنی یہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم اسلام کے ماننے والے ہو اور تمہیں اللہ نے سلام دیا ہے، تم اس کے بعد پھر یہ زمانے جاہلیت کا سلام کیوں لیتے ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو۔ آج گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ نائٹ کا دور دورہ ہے، یہ نشانات کا دور دورہ ہے، تو یہ نشانات جہاں کہیں بچے اپنے بچوں کو بچائے کارٹون اور سیریل اور فلم کے ذریعے سے، پتہ نہیں کہ کب کون سا بچہ دجالی لشکر میں شامل ہو جائے۔ اس لیے بزرگوں، ہمارے پاس 4 چیزیں تھیں، یا آخر بات میں بتا کر اپنی بات ختم کروں۔ ہمارے پاس خلافت تھی، حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ تھے، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان غنی، حضرت علی حیدر، خلافت راشدہ گزری ہے۔ ہمارے پاس تھی خلافت، اور دوسرے نمبر پر معیشت تھی، تیسرے نمبر پر معاشرت، چوتھے نمبر پر عقائد، ایمان، عبادت ہمارے پاس تھی۔ سب سے پہلے انہوں نے ہم سے ہماری خلافت کو چھینا۔ ایک بکیٹ آپ لے لیجئے، اس بکیٹ میں نیچے سے سوراخ کر دیجئے، سب سے پہلے اس میں خلافت کو ڈالیے، پھر معیشت کو، معاشرت کو ڈالیے، پھر اس کے بعد اخلاق، ایمانیات، عبادت، عقائد کو ڈالیے۔ سب سے پہلے انہوں نے ہم سے ہماری خلافت کو چھینا، ہماری خلافت ختم ہو چکی ہے۔ دوسرے نمبر پر انہوں نے ہماری معیشت، اکانومی کو چھینا، کہ ایک زمانہ تھا مسلمانوں کے پاس مال بہت زیادہ تھا، آج یہودیوں کے پاس پورا مال ہے، پورا سونا، پوری دنیا کا سونا سب سے زیادہ یہودیوں کے پاس ہے۔ تیسرے نمبر پر معاشرت تھی، چلو کم سے کم دن گزر رہے تھے کہ بھائی بہن میں محبت تھی، ماں باپ میں محبت تھی، اور اخلاق تھے، عادات تھے، اطوار تھے، اور ہماری تہذیب، تمدن، سب کچھ کلچر ہمارے پاس تھا، اسلامی کلچر۔ آج وہ بھی ہم سے رخصت ہو گیا، ختم ہو گیا۔ آج برقع پہننا ایک فیشن بن چکا ہے، آج ٹوپی رکھنے کو عیب سمجھا جاتا ہے، داڑھی رکھنے کو عیب سمجھا جاتا ہے، آج اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپنانے کو مسلمان عیب سمجھتا ہے، آج سلام کلام کو عیب سمجھا جاتا ہے۔ آج ہم میڈیا میں لگے ہوئے ہیں، میڈیا ہمیں تباہ و برباد کر کے چھوڑے گا۔ تو لہٰذا چوتھی چیز ہمارے پاس ایمان تھا، اب ایمان پر ان کے ڈاکے ڈالنے کی تیاری ہے۔ اسی لیے لہٰذا لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، فرمایا کہ اس زمانے میں منافقین جو تھے وہ افواہیں پھیلایا کرتے تھے، بری بری خبریں پھیلایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ٹی وی کے ذریعے سے، وی سی آر کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے لہذا فرمایا کہ تم بغیر تحقیق کے کسی بھی خبر کو آگے مت بڑھاؤ۔ واٹس ایپ اور فیس بک پر جب کچھ آ جائے تو تحقیق کرے اور پھر آگے بڑھائے، اور دجال کے بارے میں اپنے بچوں کو بتائے، امام مہدی کے بارے میں بچوں کو بتائے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بچوں کو بتائے، اور سترک اور چوکن نہ رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جانے انجانے میں ہم دجالی لشکر کے سپاہی نہ بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما توفیق الا باللہ۔ سنتیں پڑھ لیجئے بھی۔